بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من النبي بعده، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، صدق الله العلي العظيم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 3 جمعۃ المبارک سے گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے وحدہ لا شریک۔ دوستان محترم، ہماری جو گفتگو پچھلے جمعے پہنچی تھی وہ یہاں تک بات پہنچی تھی، قرآن پاک کا مطالعہ کر لیجیے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شرک کیا ہے اور عطا کیا ہے، اور ہم نے آگے چل کر بات کی تھی عبد کی اقسام کی، تو اب کی 3 قسمیں بیان کی تھی، عبد رقیق، عبد عابد اور عبد معذور، اور ان تینوں کی ہم نے تفسیر بھی بیان کر دی، ترجمہ بیان کر دیا، معنی بیان کر دیا۔ دوستان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ حضرت صدر افضال رقم دراز ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک آزر جس کو آپ کے ساتھ اخلاص تھا، بہت محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ وہ اتنی دور تھا کہ 3 دن آپ چلتے رہتے تب جا کر وہاں پہنچتے۔ جب آپ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو۔ آپ کو اطلاع یہ ملی کہ اس کی طبیعت ناساز ہے، زیادہ خراب ہے۔ آپ جب وہاں پر پہنچے 3 دن کے بعد
تو پتہ چلا کہ وہ جلد ہی انتقال کر گیا تھا اور اس کو 3 روز ہو گئے۔ آپ نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چلو۔ وہ آپ کو اپنے بھائی کی قبر پر لے گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور آذر بزن الہی زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا اور مدت تک زندہ رہا۔ یہ نہیں کہ وہ قبر میں زندہ ہو گیا پھر ختم ہو گیا، نہ، فرمایا کہ وہ مدت تک زندہ رہا اور اس کے اولاد بھی ہوئی۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا لڑکا جس کا جنازہ حضرت کے سامنے جا رہا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ زندہ ہو کر لاش برداروں کے کندھے سے اتر پڑا، جنہوں نے میت اٹھائی ہوئی تھی، وہ ادھر سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ وہ کافی دیر تک زندہ رہا اور اس کے اولاد بھی تھی۔ ایک عاشر کی لڑکی شام کو مری، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو زندہ کیا۔ سام بن نوح جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے، ایسی قبر پر لے گئے لوگ جن کی موت کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ اس کو زندہ کریں۔ آپ ان کی نشاندہی پر قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سامنے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے احب روح اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوفزدہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ جو قبر میں موجود تھی میت، اس نے پہلے تو یہ سنا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو اس کو یہ گمان گزرا، اسے خیال یہ گزرا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس بول سے اس کا، اس خوف سے اس کا نصف سر سفید ہو گیا، مطلب کہ اتنا انہوں نے خوف دیا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ اس صدمے سے، اس خوف سے ان کا سر آدھا سفید ہو گیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ تو ہزاروں برس پہلے موت کو آئی تھی۔ اب پیغمبر بدل گیا، شریعت تبدیل ہو گئی، لہذا انہوں نے کہا کہ اے میرے پیغمبر مجھے ایمان والا بنا دو۔ وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست بھی کی کہ اے میرے پیغمبر مجھے دوبارہ موت کی تکلیف گوارا نہیں، میں پہلی موت کو اب تک نہیں بھولا۔ جو سکرات کا ٹائم ہوتا ہے، موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہزاروں برس گزرنے کے باوجود اس میت کو یاد تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ دوبارہ لٹا دیجئے تاکہ میں ابھی فارغ ہو جاؤں، میں اس حالت میں واپس نہ پہنچوں۔ لہذا انہوں نے دعا کی اور اسی وقت ہی وہ اپنی قبر میں دوبارہ لے گئے اور وہ انتقال ہو گیا۔ سامعین کرام، پتہ یہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ مردے فرمائے، مردے زندہ فرمائے، مگر بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کی اجازت سے، کیونکہ وہ عبد معزون ہے۔ بات ہو رہی تھی عبد معزون کی کہ عبد معزون کسے کہتے ہیں۔ دوبارہ اس کی تشریح کرتا ہوں کہ عبد معزون اسے کہا جاتا ہے جو مالک کا غلام ہے، مالک کی ملک ہے، اس کے قبضے میں بھی ہے، لیکن
مالک اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کی ایمانداری سے محروم ہو کر اس کو اپنا کاروبار سونپ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، پیسے کم کرنا چاہتے ہو، بڑھانا چاہتے ہو، تمہیں اجازت ہے، اسے اپنے معذور کرے۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، جو ان کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے، وہ عبد معذور ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے انہوں نے بات کرنی ہے، اللہ کے حکم سے انہوں نے کام کرنا ہے، انہوں نے کوئی بھی کام اپنے آپ نہیں کرنا، اپنی مرضی سے نہیں کرنا، وہ عبد معذور ہے۔ تو دوستان محترم، بإذن اللہ اور غیر مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ فرمانا بذات اور مستقل طور پر، جب انہوں نے مردے زندہ کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ اللہ کے حکم سے کیے، اس میں شرک نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، انبیاء و اولیاء کو ایک طرف، ان سے منسوب جانوروں کو اللہ تعالیٰ مردہ زندہ کرنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ آپ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، اس میں گائے کے بچڑے کا ذکر ہے، جو ایک ولی اللہ کا بچڑا تھا، اور اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس 22 پارہ کی سورت کا نام ہی سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں ایک بھی سورت کا نام اللہ نہیں ہے، کسی سورت کا نام اللہ نہیں ہے۔ کلام اللہ سارا اللہ کا کلام ہے، صورتیں غیر اللہ کی ان کے نام پر ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ، سورہ محمد، سورہ یوسف، مگر سورہ اللہ نہیں ہے۔ کون سی سورہ نہیں ہے؟ اللہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الرحمن ہے؟ تو میرے بھائی، ہم کہیں گے رحمان اللہ تعالیٰ کا نام صفاتی ہے۔ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نام کوئی گن نہیں، لیکن رحمان سورت کا نام ہے اور رحمان اللہ کو کہتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کا صفاتی نام رحمان ہے، ذاتی نام نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کہیں گے رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی طرف لوٹ آئیے۔ اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کی گائے کا، بات کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کیجیے کہ قاتل کا پتہ لگ جائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، بار الہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ کیا؟ گائے ذبح کرو۔ اگر رب چاہتا تو ویسے بھی بتا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہر کسی کام کا ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا، اور ذبح شدہ گائے کا گوشت، اس ایک خاص حصے کا گوشت اس مقتول کے ساتھ لگایا جائے، اس کے جسم پر مارا جائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیارے نام اور نیارے نیارے کام ہیں۔ اب گائے کے متعلق جو علامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ بوڑھی نہ ہو، کہ وہ گائے بوڑھی نہ ہو اور نہ ہی جوان ہو، بلکہ بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہو، اور اس کا رنگ پیلا ہو جیسے سونے کا ہو۔ دیکھنے والے کو وہ مسرور کرتا، جب بندہ اس کو دیکھے تو بندہ راحت محسوس کرے۔ اس گائے سے کوئی خدمت نہ لی جاتی، اس کو مثال کے طور پر جیسے
یہ گدا گاڑی میں جوڑ دیتے ہیں یا گیٹے باڑی میں اس کو لگا دیتے ہیں، مطلب کسی قسم کی کوئی خدمت نہ لی جاتی ہو، اور اس سے حل بھی نہ جاتا ہو، اسے کھیتی کو پانی دینے کا کام نہ دیا جاتا ہو، وہ بے عیب ہو، اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کے 71 تک اس کا مفصل بیان موجود ہے۔ اب انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے ساری باتیں سن کے گائے تلاش کرتی، ہمارے نگر تلاش، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی